بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سے پہلے رمضان کے روزے اور مریضوں کے حوالے سے بات کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ وہ کون سے مریض ہیں جن کو رمضان میں روزے نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے اور ان میں کن مریضوں کو روزے قضا کرنے ہیں اور کن مریضوں کو صرف فدیہ ادا کرنا ہے۔ فدیہ کی مقدار پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان مسافروں کے متعلق بات کریں گے جن کو رمضان میں روزے نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اور وہ قضا کریں گے۔ الموسوعہ الفقہیہ میں ہے کہ قسم الحنفیہ السفر من حیث حکمہ الی ثلاثۃ اقسام۔ فقہائے حنفیہ نے سفر اور اس کے حکم کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جو سفر اطاعت، فرائض کی ادائیگی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، مثلا حج و عمرہ کی ادائیگی یا جہاد میں شریک ہونے کے لیے سفر کیا جائے۔ دوسرا مباح اور جائز سفر، یعنی تجارت، علم کے حصول یا ہجرت یا قدرت کے مظاہر کے مشاہدے کے لیے سفر کیا جائے، وہ جائز اور ضروری حاجات کے لیے بھی سفر کرنا جائز ہے۔ تیسرا وہ سفر جو گناہ اور معصیت والے کاموں کے لیے سفر کیا جائے، مثلا چوری یا ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے یا غلط اور ناجائز کاموں کے لیے سفر کیا جائے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ حنفی فقہا کے نزدیک ان تینوں مقاصد کے حصول کے لیے جو بھی سفر کرے گا وہ شرعی طور پر مسافر ہی ہوگا اور اس کو روزوں کے ساتھ دیگر سفر والے احکام میں آسانی اور سہولت حاصل رہے گی۔ البتہ بقیہ فقہا کے نزدیک گناہ اور معصیت کے لیے سفر کرنے والا نہ مسافر کے حکم میں آئے گا، نہ ہی اس کو سفر میں ملنے والے شرعی احکام میں سہولت حاصل ہوگی۔ سفر کا فاصلہ۔ سفر کے فاصلے اور مسافت کے تعین کے متعلق سید سابق اپنی کتاب فقہ السنہ میں لکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر وہبۃ الزحیلی بھی اپنی شرح آفاق کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سفر کی مسافت کے تعین کے بارے میں فقہا میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مالکی، شافعی اور حنبلی فقہا کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ سفر کی وہ مسافت جس میں مسافر پر احکام میں نرمی حاصل ہو جاتی ہے وہ مسافت 4 برد ہے۔ دلیل کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل مکہ، مکہ سے عسفان تک 4 برد سے کم مسافت میں نماز کو قصر نہ کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم 4 برد سے کم والے فاصلے میں نماز قصر نہ کرتے تھے۔ زحیلی لکھتے ہیں کہ 1 برد 4 فراسخ کے برابر ہے اور 1 فرسخ 3 میل کے برابر ہے اور اس حساب سے کل فاصلہ 48 میل ہوتا ہے اور 48 میل تقریباً 77 کلومیٹر بنتا ہے۔ حنفی فقہا کے نزدیک سفر کی مسافت 3 دن پیدل چلنا یا بار بردار اونٹ کا چلنا ہے۔ حنفی متاخرین فقہا 48 میل کے قائل ہیں۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ 2 دن چلنے والا اوسطاً 48 میل ہی چلے گا۔ سفر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ رواں سفر اور دوسرا اقامتی سفر۔ رواں سفر سے مراد منزل کی طرف چلنے والا سفر ہے۔ اس کے لیے سفر کی نیت ضروری ہے، یعنی میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں، شکار وغیرہ کے لیے نکلے اور دور چلا جائے وہ سفر نہیں کہلائے گا۔ اور اسی طرح منزل کا تعین بھی ہونا چاہیے کہ کس جگہ پر مجھے جانا ہے۔ اگر ایسے ہی نکلا، گھوما پھرا، تفریح کے لیے گیا تو بھی سفر نہیں ہوگا۔ تو منزل بھی جو ہے وہ متعین ہونی چاہیے۔ اکثر فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ سفر والی منزل مقصود پر 15 دن یا اس سے کم دن کی اقامت پر سفر کے ضمن میں آئے گی۔ اگر 15 دن سے زیادہ عرصہ منزل مقصود تک
ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو منزل مقصود پر پہنچتے ہی اس کا سفر نہ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ منزل مقصود پر 15 دن سے کم اقامت ہے تو اسے روزے نہ رکھنے کی رخصت ہے، اگر 15 دن سے زیادہ اقامت ہے تو اس کو روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اقامتی سفر 4 دن تک ہے۔ تمام جدید فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ سفر چاہے بحری ہو یا ہوائی جہاز پر ہو یا ریل کا ہو یا کسی بھی گاڑی پر ہو، سفر ہی میں شمار ہوگا۔ مسافر کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت قرآن مجید اور سنت نبوی اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں ارشاد باری ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ کتب حدیث میں بھی متعدد احادیث ذکر ہیں، ان میں سے چند ہم ذکر کریں گے۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاۃ، قال الترمذی حدیث حسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر پر روزوں اور نماز میں نرمی کی ہے، یعنی نماز کے کچھ حصوں میں رخصت فرمائی ہے۔ صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح فی رمضان فصام حتی بلغ القدید ثم افطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح والے سال روزے میں سفر پر نکلے، آپ جب وادی قدید پہنچے تو باقی سفر میں روزہ نہ رکھا۔ یہ تو ہوا رخصت کا معاملہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر کے دوران رخصت کے باوجود روزہ رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا روزہ رکھنا اس کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مسافر روزے رکھنے میں تکلیف مشقت محسوس نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سافرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصوم الصائم ویفطر المفطر فلا یعیب بعضهم علی بعض۔ فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہ رکھا، اور کسی نے بھی دوسرے کو برا بھلا نہ کہا۔ دارقطنی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر فحسن ومن صام فلا جناح علیہ۔ جس نے روزہ نہ رکھا اس نے اچھا کیا، اور جس نے روزہ نہ رکھا تو اس کے لیے کوئی بھی مذاقہ نہیں ہے۔ چنانچہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور ایک قول کے مطابق حنبلی فقہا کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو روزے میں تکلیف و مشقت نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، اور وہ مسافر جو روزے میں کمزوری اور تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ دلیل کے طور پر صحیحین میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں کسی شخص کو تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصیام فی السفر۔ سفر میں روزہ رکھنا نیکی والا عمل نہیں ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس کو اختیار کرو۔ فقہا ایک صورت اور بھی بحث کی ہے کہ اگر کسی شخص نے حالت اقامت میں سفر شروع کرنے سے پہلے روزہ رکھا، پھر اسے سفر کے دوران
تکلیف اور مشقت یا کمزوری محسوس کی تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے کہ نہیں۔ اکثر فقہاء اس امر پر قائل ہیں کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں اس روزے کا صرف قضا کرے گا۔ دلیل کے طور پر صحیح مسلم، نسائی اور ترمذی میں حدیث جابر بن عبداللہ کی روایت کردہ ہے کہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب فتح مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب ہم عصفان کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ صحابہ پیاس اور مشقت کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور صحابہ کو متوجہ کر کے آپ نے فرمایا، آپ نے پانی پی لیا اور روزہ کھول دیا، اور وہ عصر کا ٹائم تھا۔ تو کافی صحابہ بھی روزہ کھول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، مگر بعض صحابہ نے روزہ نہیں کھولا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اولئک العصاۃ، وہ نافرمانی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب رخصت دی ہے تو اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص مقیم ہے اور رمضان کا روزہ رکھا مگر اچانک سفر پر روانہ ہو گیا تو اس کو روزہ کھولنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اکثر فقہاء کہتے ہیں کہ اس کو وہ روزہ باقی رکھنا چاہیے۔ کچھ فقہاء جن میں امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ روزہ کھولنے کے قائل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سفر کی حالت میں رمضان کے روزے رکھنے یا نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر کسی کو روزہ رکھنے میں تکلیف و مشقت محسوس ہوتی ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے، خواہ مخواہ روزہ رکھ کر خود کو مشقت میں نہ ڈالے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشقت میں زیادہ ثواب ملتا ہے، تو یہ ان کا موقف درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم گرمی والے دنوں میں رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جس میں کچھ صحابہ نے روزہ رکھا تھا اور وہ پیاس اور گرمی کی وجہ سے مشقت محسوس کر رہے تھے، اور کچھ صحابہ نے روزہ نہیں رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذهب المفطرون اليوم بالاجر، روزہ نہ رکھنے والوں نے آج اجر کما لیا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ اگلے ویڈیو میں ہم ضعیف افراد، حاملہ عورتیں اور مرضعہ خواتین اور مشقت سے کام کرنے والے افراد کے حوالے سے روزے کی رخصت کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔